فرماتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی تو خیر میرے بیٹے کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس سے گزری، وہی جانتا ہے جس سے گزری۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا ہے، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا ہے، سب سے نیک بیٹا ہے۔ اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے، وہ ان کو انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ، جہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، اور نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، میاں میاں میاں، یہ اس کی صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے۔ آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعد بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی۔ اسی جوانی میں اللہ نے بلایا، میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے حوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، ابراہیم نظر کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی
اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے، اس چال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے، اور جنہیں آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے سے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میرے نبی زاروں کا پاک ہونے لگا اور فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا۔ ابراہیم بڑا دکھ لے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتار، ابھی میں نے بھی کہنا ہے حسن کو اتار، اور اپنی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی ساتھ ہو۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیق کر دی جائے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا، عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا، باپ بھی تو تھے، میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصلہ تھا، کہتے کہتے مر گیا، میری دھیاں میں نے ملا دیو، اور میری دھیاں میں نے ملا دیو، دھیاں بیٹی کا ٹائم نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ ادھر حرملہ بن موقد انار نے تاپ کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، اور میرے رب کو بھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ اگلا۔ آپ نے اپنی ایسے لب میں لے کر کیوں کیا، یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہ تو اس گل پہ میرے اتنے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اور انہوں نے بدلہ تو ضرور ہے، خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرر لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے، میرے اوپر بہت بڑا غم ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لیے اتنا مجمع